دیگر بابا نے بلند نعرہ میں لگا لوں. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم رجسا أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشريعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ليس شيئا أكرم عند الله من الدعاء. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خان وعد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی اور آنے والے زائرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے. ہم دسپا دعا ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ بار الہا حاضرین میں جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے. بار الہا یقیناً تو تھوڑے سے نیک کمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے. تجھے واسطہ اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا پروردگار ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئی ان کی مغفرت فرما. بار الہا اس فرش عزا نما مصلی پر
ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر خصوصاً اس بستی پر اور اس اطراف کی تمامی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما۔ علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بہرحال واسطہ محمد وآل محمد کا ایران کو سربلندی عنایت فرما۔ دشمنان عزاداری داعش اور امریکہ کو نستنابود فرما۔ بہرحال واسطہ محمد وآل محمد کا میرے مالک، میرے اللہ، ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں، بہرحال کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک، میرے اللہ، یہ ایام عزا کی آخری مجالس ہیں۔ اگر اس سال کی عزاداری کو میرے پروردگار تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو اس سال کی عزاداری کا کچھ تحفہ نہیں چاہیے، بس ایک تحفہ چاہیے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ بلا کسی گاؤں میں جاتے ہیں، کسی قصبے میں، کسی شہر میں، یہ ہندوستان کے باہر ہم جاتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری امام بارگاہیں، سارے روضے چمک رہے ہیں۔ اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ بہرحال جل بجل وہ دن بھی آ جائے، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ بہرحال اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں ایام عزا کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر کربلا کی زمین پر منعقد کریں۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد میں ایک صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا بس آگے آ جائیے، یہ کافی جگہ ہے، یہ آپ سلامتی آگے آ جائیے۔ دیکھیں زیادہ دیر مجھے نہیں پڑھنا ہے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے۔ یہ شاید مجھے لگ رہا ہے دیکھیں ہوتا ہی اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع ہمارا انتظار کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ بستیاں ایسی بھی نظر آتی ہیں جہاں خطیب کو مجمع کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال انتظار کا وقت تو اتنا نہیں ہے، لہٰذا بہت جلدی کم وقت لیتے ہوئے آپ کی تسکین ولا کے لیے چند جملے یہاں سے پہنچائے جائیں گے۔ اور بہرحال جتنے حاضر ہیں سو حاضر ہیں، جو آ رہے ہوں گے وہ آ ہی جائیں گے، اور جو نہیں آنے والے ہوں گے جیسے ابھی کھڑے ہیں ویسے مجلس کے بعد تک کھڑے رہیں گے۔ اور بہرحال جن کو آنا تھا وہ آ گئے، لیکن جو عادتاً سڑکوں پہ اور چوراہوں پر، میدانوں میں اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش ہے کہ فرش عزا پر کافی جگہ ہے اور ہمارے ائمہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ بات ادب کے خلاف ہو کہ مہمان گھر میں موجود ہو اور میزبان باہر گھوم رہے ہوں، اور یہ ویسے بھی سرکار جو دور دراز سے مجلس کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ مخصوص اس اماری کا پرسہ دینے اس مولانی کی زمین پر آئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں آئیے۔ یہ مجلس حسین ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مجلس حسین ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، کوئی پکنک اسپورٹ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، مقدر سنوارنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ عادتاً یہاں وہاں بیٹھے ہوئے تو کافی جگہ ہے۔ اب بہرحال دیکھیں میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ وہ آ جائے تو آ جائے، ورنہ میں جانتا ہوں وہ نہیں آئیں گے۔ جو آنے والے ہیں وہ آ جائیں گے، اور ویسے بھی حالانکہ میں قبلہ شعر و شاعری نہیں کرتا ہوں، لیکن دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، آپ سب کی طرف سے پڑھتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ کچھ ملے فرش عزا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر۔ دیکھیں میں پڑھنے کی کوشش بھائی، کچھ ملے فرش ایک سلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بھائی اگر آپ مصروف نہیں ہیں، اگر آپ بیزی نہیں ہیں، اگر بیمار نہیں ہیں تو آئیے یہاں بیٹھیے۔ بہرحال بہت جلدی مجلس کے سلسلے کو مجھے آگے بڑھانا ہے تاکہ یہاں سے مجلس آسان سے آسان ہو جائے۔ اور اس وقت اگر میری نظر روشن اور واضح کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف 2 یا 3 اس وقت مجھے فرش عزا پر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اکثریت جو نظر آ رہی ہے یہ سفید ریشی بزرگوں کی نظر آ رہی ہے۔ اگر عالم دین بھی موجود ہے تو وہ بزرگ موجود ہے۔ میں اکثریت بزرگوں کی دین ہے۔ تم آؤ گے، دیر سے آؤ گے، بہرحال جب ایک مرحلہ آئے گا
رونق بڑھ گئی، بات سے بات ہوتی چلی. لیکن آج حقیقت ہے، پہلے ہمارے عزا خانے، لیکن آج بھی دیکھ رہا ہوں، پہلے ہمارے عزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے، لیکن آج جوانوں سے بھر رہے ہیں. لیکن اگرچہ آج عزا خانے جوانوں سے بھرتے نظر آئیں تو اس میں جوانوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. جب کبھی بھی تم معاشرے میں یہ دیکھو کہ عزا خانے بزرگوں سے نہیں بلکہ جوانوں سے بھرے ہیں تو سمجھ جانا کہ آج معاشرے میں بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بھائی کم سے کم صلوات کے ذریعے بتائیے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے. اب تو موسم بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا نا، مل جل کے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو کبھی آپ سوچئے غیر وہ لوگ جو کہانیوں میں، افسانوں میں، ناول میں، نیوز میں یہاں وہاں سے بس نام حسین سن کر آئے، ہمارے عزا خانوں میں سر کو جھکا دیا. بے اولاد تھے، اولاد مل گئی، روڈ پتی تھے، کروڑ پتی بن گئے، مریض تھے، شفا پا گئے. اچھا کمال کی بات یہ ہے، غیر وہ لوگ جو کہانیوں میں، نیوز میں دیس جج یہاں وہاں سے نام حسین سن کر آئے، ان کو تو مل گیا. اپنے ہیں کہ کنویں کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی پیاسے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جبکہ سخی ابن سخی ہمارا مولا ہے، کریم ابن کریم ہمارا مولا ہے، سلطان ابن سلطان ہمارا مولا ہے. بھائی غیروں کو مل گیا، اپنوں کو نہیں ملا. کیوں؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے، آپ مانے نہ مانے، آج ہم نے کہیں نہ کہیں مجلسوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے. آپ مانے نہ مانے، آپ کیا سمجھیں گے مجلس حسین کیا ہے؟ بھائی جتنی معراج فکر بشر کو فرش عزائے حسین نے بخشی ہے نا، کسی اور در نے نہیں بخشی. یاد رکھیں، میں اردو پڑھانے تو آیا نہیں ہوں، میں بات پہنچانے آیا ہوں. جنہوں نے اس جملے کو سن کے اگنور کر دیا، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کہا جتنی معراج فکر بشر کو فرش عزائے حسین نے بخشی ہے، اتنی معراج کسی در نے بخشی نہیں. میں دلیل دیتا ہوں. ابھی حال میں ایک جگہ تھا، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، تو میں نے وہاں ممبر کی بلندی سے ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ ایک کمپنی تھی، کمپنی کا باس بھی شیعہ تھا، اس کمپنی کے انڈر میں کام کرنے والے، اس باس کے انڈر میں کام کرنے والے 500 ایمپلائیز بھی شیعہ تھے. کمپنی کا باس بھی شیعہ تھا، ایمپلائیز بھی شیعہ تھے. میں نے کہا فکر بشر کو عزائے فرش حسین نے کتنی معراج بخشی ہے، یہ جملہ واضح کرے گا. بھئی ایک کمپنی کا باس بھی شیعہ، اس کے انڈر میں جو 500 ایمپلائیز کام کر رہے ہیں وہ بھی شیعہ. میں نے منظر یہ دیکھا سرکار، جب فرش عزائے حسین بچھی، جہاں پہ وہ باس آیا وہیں پر وہ ایمپلائیز آئے. یار جو پہنچ رہا ہے وہ بتا دینا میری بات کو. اچھا میں آسان کرتا ہوں، میں کھول کے پلاتا ہوں. بھائی جب فرش عزائے حسین بچھی، جہاں پر مالک آیا وہیں پر وہ 500 مزدور آئے. جہاں پہ وہ مالک آیا وہیں پر وہ 500 مزدور آئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، جہاں پر آ کے باس بیٹھا وہاں پہ آ کے ایمپلائیز بیٹھے، جہاں پہ آ کے مالک بیٹھا وہاں پہ آ کے مزدور بیٹھے. وہاں آپ غور تو فرمائیے. ارے بھائی جس کے برابر میں سال بھر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، ارے یہی تو مجھے پہنچانا ہے میرے بھائی. بھائی جس کے برابر میں سال بھر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، فرش عزائے حسین جب بچھی، جہاں پر مالک بیٹھا وہاں پہ مزدور بیٹھے، جہاں پہ باس بیٹھا وہاں پر ایمپلائیز بیٹھے. آپ اب بھی نہ سمجھے فرش عزا کیا ہے. ارے بھیا جہاں پر غریبوں کی فکر کو بلند کیا جائے، امیروں کا غرور توڑا جائے، اسے فرش عزائے حسین کہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. جہاں پر دیکھیں یہ تھوڑے پیچھے والی بھی آمادہ ہو جائے تو انشاءاللہ مجلس آسان سے آسان ہو جائے گی. جہاں پر غریبوں کی فکر کو بلند کیا جائے، عزیزان محترم برادران ایمانی، اور جہاں پر امیروں کے غرور کو توڑا جائے، اسے فرش عزائے حسین کہتے ہیں. اور میں تو اکثر جملہ کوٹ کرتا ہوں میرے بھائی کیسا امیر کیسا غریب، یہ معاشرے کے امیر شکریہ ادا کرے معاشرے کے غریبوں کا. نہیں مجھے لگے گا آپ سن رہے ہو یار، بزرگوں سے میں دعا چاہوں گا، یہ معاشرے کے امیر شکریہ ادا کرے قبلہ معاشرے کے غریبوں کا. اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. یار جو سمجھ رہا ہے وہ بتا دے یار. بھائی وہ ویسے بھی جملہ کہتا ہوں، کیسا امیر کیسا غریب میرے بھائی. خبردار کوشامبی کے جوانوں، خبردار ہے کراری کے مومنین، اے خبردار مولانی کے رہنے والوں، خبردار کبھی بھی کسی کے دروازے پر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کو امیر مت سمجھ لینا. اللہ جانے کتنے لوگ آمادہ ہیں. خبردار کبھی کسی کے دروازے پر
لگے ہوئے ٹائلز کو دیکھ کر اس کو امیر نہ سمجھ لینا، کبھی کسی کی زمینوں کو دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر نہ سمجھ لینا، کبھی کسی کا اچھا لباس دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر نہ سمجھ لینا، بلکہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تمہارے گاؤں میں امیر کتنے ہیں، بس یہ دیکھو جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے۔ اللہ جانے میں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں بھائی؟ یہاں میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے؟ ویسے ابھی تک آپ لوگ کی آواز نہیں آئی، ایک سلوات ایسی پڑھ دے کہ لگے مجلس میں بھیا ذرا سامادہ ہو کے۔ بھائی جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں، بھلے گھر کے دروازے پر گاڑیاں لگی ہو ماں باپ روتے ہوئے نکلے اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر کے دروازے پر گاڑیاں بھی ہیں اور ماں باپ بھی مسکرا رہے ہیں تو پھر وہ زمین پہ فرشتوں کے گھر ہیں۔ اللہ جانے میں بات پہنچا پا رہا ہوں، لیکن آج مسئلہ یہ بات آ گئی تو کہتا چلوں، آج ماں باپ سے محبت سال میں 1 یا 2 بار چھلکتی ہے۔ دیکھیں پڑھنے کا ارادہ تو میرا کچھ اور تھا، بس مرحلہ پہنچا رہا ہوں۔ آج والدین سے محبت سال میں 1 یا 2 بار چھلکے گی، کہاں پر سرکار؟ 40ویں کی مجلس میں یا برسی کی مجلس میں، وہ بھی کہاں پر؟ فاتحے والے تخت پر، جہاں دنیا بھر کی لوازمات، دنیا بھر کی ڈشز، دنیا بھر کے کھانے سجا کے رکھے جاتے ہیں۔ جب تک زندہ رہنا حضور والا نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا، ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو۔ اچھا اپنی مرضی سے صلوات پڑھ لیا کرے یار امادی کے ساتھ۔ ذرا ایسے ایک سننے والی صلوات مجھے سنا دے مل جل کے، محمد والے محمد سب مل کے پڑھیں۔ ایک جملہ کہوں گا، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس آیت کریمہ تک آ جاؤں گا یار۔ اے میرے قوم کے جوانوں یار، تم سے بڑا امیر کوئی نہیں یار، جن کے ماں باپ سے، ذاتی تجربے کی بنیاد پر جملہ کہہ رہا ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں۔ لیکن خبردار میرے قوم کے جوانوں، کبھی بھی اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ایسے آدمی سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ یار اللہ جانے تم سننا چاہ رہے ہو نہیں سننا چاہ رہے ہو۔ خبردار اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کبھی بھی ایسے آدمی کے ساتھ رشتہ داری نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ خبردار کبھی بھی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ ہمیشہ بے عزت ہو جاؤ گے، ہمیشہ ذلت اٹھاؤ گے، ہمیشہ گھاٹا اٹھاؤ گے، ہمیشہ نقصان میں رہو گے۔ وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، اچھا بارش کے آثار بھی ہو رہے ہیں، سلامت رہیے۔ چونکہ بھائی بارش کے آثار بھی ہو رہے ہیں، دیکھیے بھائی بچے، کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اکثر بچوں کو بھولنے کی بیماری رہتی ہے۔ کتنے ہی بڑے ہو جائیں بچے بھولنے کی عادت چھوڑتے نہیں ہیں، اور بڑے ہو کر اتنا بھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب اپنے نیا گھر بناتے ہیں، نیا گھر کا نقشہ بناتے ہیں تو اس نئے گھر میں ماں باپ کا کمرہ بنانا بھول جاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں یار، آپ شاید آمادہ نہیں ہو رہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، یہ حقیقت ہے۔ سنو بات آ گئی تو کہتا چلو تاکہ منزل تک مجلس پہنچ جائے۔ آج کا وہ نوجوان جو 4 پیسہ کمانے لگا ہے، جب 4 پیسہ کماتا ہمیں ملتے ہیں، سنو ایک صاحب مل گئے دہلی میں، اور جب ملے تو کہنے لگے قبلہ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہو، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ جاب، قبلہ سب میری دم پر ہے۔ آج کے بھی کچھ نوجوان ایسے جو کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں دیا کیا؟ سنیے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ میں ایک منزل تک مجلس لا رہا ہوں، بس میں تو انتظار کر رہا تھا 5-10 منٹ جو بیچارے عادتاً دیر سے آتے وہ بھی آ جائیں اور امانت یکساں طور پہ بڑھ جائیں۔ کوشش کروں گا اس وقت کی مجلس آپ کے لیے تحفہ ہو جائے۔ جو آج کا نوجوان جو یہ کہتا ہے ہمارے باپ نے ہمیں کہا، سنیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ اڑ کے سنیں گے، کتنے سر جھکا کے سنیں گے، کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا نا۔ امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تم کیا سوچ رہے ہو؟ پوری ذمہ داری سے تم کیا سوچ رہے ہو؟ بیچارے کوشامبی کے یا کراری کے یا آپ کے گاؤں کے کسی شریف باپ نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی، اس لیے گورنمنٹ جاب میں تھے،
اس لیے دے دی زمیندار اچھا تھا، اس لیے تھا بزنس اچھا تھا؟ نہیں، اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے۔ میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے سرکار، میں تو چہرے پڑھ رہا ہوں نا۔ بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی اس لیے بڑے پیسے والے تھے، اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے۔ اچھا جائیے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے، اسکول میں داخلہ لیا جاتا ہے جب بچے کا آپ داخلہ کرانے جاتے ہیں، LKG UKG، لٹل کڈس گارڈن، اپر کڈس گارڈن، پلے سینٹر، XYZ، نو ٹینس نو ڈسٹینس، آپ کوئی بھی فارم بھریں، جب فارم بھرا جائے گا فارم میں بچے کے نام کے فوراً بعد، یا تھوڑا اونچا سنتا ہوں یار، باپ کا نام۔ اچھا اگر باپ کا نام نہ ہو تو داخلہ ملے گا؟ اونچے بولو، داخلہ ملے گا؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے مل جائے گا؟ اچھا یہ تو رہی زندگی، منزل تک آ رہا ہوں یار۔ چلیے یہ تو رہی زندگی۔ بہرحال میں معذرت چاہوں گا جس آیہ کریمہ کو میں نے پڑھا تھا، میں اس کو ایک لمحے کے لیے بالائے طاق رکھوں گا اور ایک مرحلہ آپ تک پہنچا کے اجازت لے لوں گا۔ اچھا یہ تو رہی زندگی، جب آپ مر گئے، اب مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے، دیکھیے بارش بھی آگے میں سمیٹ رہا ہوں، اچھا اجازت ہے پڑھا جائے، ہے نا؟ میری تقریر ویسے بوجھ تو نہیں بن رہی ہے آپ پہ نا؟ یہ صلاح پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی یہ تو رہی زندگی، جب آپ دنیا سے جانے لگے اور سید صاحب جب قبر میں پہنچے، منکر نکیر سے پہلے مولوی صاحب آئے اور شانہ ہلایا۔ شانہ ہلانے کے بعد کیا کہا؟ اسما، اچھے بولو، اسما افم، سن۔ یار یہ پڑھے لکھوں کی قوم ہے، جاہلوں کی قوم نہیں ہے۔ بھائی سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو، بھائی سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو۔ بھائی یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ سمجھے وہ اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب سمجھے گی؟ بھائی جو قوم اپنے مردوں کے دماغ کو خراب نہ سمجھے۔ اچھا شانہ ہلایا، شانہ ہلانے کے بعد کیا کہا؟ اسما افم یا فلاں ابن فلاں، یعنی یہاں بھی باپ کا نام، زندہ تھے تو باپ کا نام، قبر میں آ گئے تو باپ کا نام، یعنی جو مرنے کے بعد بھی عزت بچائے اسے باپ کہتے ہیں۔ اس اللہ بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ سلامت رہیے۔ دیکھیں یہ نوجوان تمہارے لیے غیرت کا مقام آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں چچا کی جان عمر جو ہوگی 70 سال سے اوپر ہوگی، لیکن اس توانائی کے ساتھ وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ قبلہ یہ علماء کرام بول رہے ہیں۔ کچھ نوجوان کنفیوژن میں بولیں یا نہ بولیں، دیکھیں وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو سڑکوں چوراہوں پہ تو بولے اور یہاں خاموش ہو جائیں۔ دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ بات نہیں، کم لفظوں میں زیادہ بات۔ نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا، مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اچھا آپ غور کر رہے ہو، تم بولو نہ بولو یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے۔ بس تھوڑا سا بولیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ مجلس سننے کے لیے بیٹھے۔ اے صلی اللہ بھیج دے محمد وآل محمد پر، اماجی کے ساتھ سنیے گا۔ بھائی یہ جو آج ہماری یوتھ، ہمارے ینگسٹر، ہمارے نوجوان جو آ رہے ہیں، یار میں تو اپنے برانڈ پہ پڑھ رہا ہوں، یہی میری پہچان ہے یار۔ اور ویسے بھی میں سوچ کے مجلس نہیں پڑھتا کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ، چونکہ عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے کراری والوں۔ یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں، عزا خانے ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی بات پہنچانا چاہوں گا، بہرحال جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیسے وقت نکال کر آیا ہوں آپ کی نوکری کے لیے۔ میرے پاس سال بھر ٹائم نہیں ہے سرکار، میں بہت قیمتی وقت آپ کو اپنا دے رہا ہوں، لہٰذا میرے وقت کو آپ قیمتی سمجھیے، کیونکہ مجلس میرے نوجوانوں کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ کہ آج جو ہمارا نوجوان آ رہا ہے نا، معاف کریے قبلہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بھئی آج یہ جو ہمارا یہ نوجوان یہ بیٹھا نا، یہ آج ہماری نیو جنریشن قبلہ اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے،
جہاں آتی ہے قول کی باری، زبان چلانے کی باری، 70 صفوں کو چیریں گے، قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے، اور سینہ چوڑا کر کے آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ جہاں علی وہاں ہم۔ جب آتی ہے زبان چلانے کی باری تو کیا کہتے ہیں؟ جہاں علی وہاں ہم۔ لیکن جیسی آتی ہے عمل کی باری، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ اللہ جانے، مجھے لگ رہا کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ بھائی میرے کہنے کا ہمارے استاد محترم قبلہ نعیم عباس صاحب نوخابہ سادات، ہمارا استاد محترم جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یاد رکھو علی کو نہ وہ شیعہ چاہیے جو علی سے آگے نکل جائے، نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے پیچھے رہ جائے۔ علی کو وہ شیعہ چاہیے جہاں علی قدم رکھے وہاں علی کا غلام قدم رکھے۔ کچھ جملے کہوں، چہرے تو کھل جائیں گے گلاب کی مانند۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی تو نظر آیا جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا۔ تمہارا عقیدہ تو نہیں ہوگا، نوید عابدی کا عقیدہ 2 قدم آگے ہے تم سے، تم اس میں خوش ہو گئے 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ یار میرا عقیدہ تو یہ ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا اشارہ کر دیتا، اللہ جانے تم آمادہ ہو یا نہیں ہو سرکار، تو در خیبر اکھڑ کے جاتا۔ لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں ایک اہم مرحلہ پہنچا رہا ہوں علی کا۔ دیکھیں کبھی کبھی تو ہوتا سرکار یہ کہ خطیب ذاکر بعد میں پہنچتا ہے اور جملے پہلے پہنچ جاتے۔ سنیے، یاد رکھیے گا، علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ اللہ جانے تم آمادہ ہو یا نہیں یار۔ میرے قوم کے جوانوں، جہاں اس علی کو دیکھو جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، وہیں اس علی کو بھی تو دیکھو جو مزدوری کر رہا ہے۔ جہاں اس علی کو دیکھ رہے ہو جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے، وہاں اس علی کو بھی تو دیکھو جو محراب عبادت میں گریہ کر رہا ہے۔ جہاں اس علی کو دیکھ رہے ہو وہاں اس علی کو بھی دیکھو جو مزدوری کر رہا ہے۔ اے میرے جوانوں یاد رکھنا، علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خوروں کے مولا نہیں ہے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یار اگر بات پہنچ جائے تو اپنی مرضی سے سلوات بھیج دو میرے بھائی، بڑا عجیب بیٹھا ہو یار۔ علی ایک جملہ کہنے کی بات آگئی تو کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے۔ یار ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ اس جوان نے کہا، بے شک، باقی نے کیوں نہیں کہا؟ بھئی ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ او بھائی پلیز مجھے دیکھو یار، ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، سوال ہے میرا، پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے۔ بھئی ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان، اے میرے مولا سلطانوں کے سلطان ہو کے مزدوری کر رہے ہو؟ کم مزدوری اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، کچھ لوگوں کو لگ رہا مجلس صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ بھائی مزدوری اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، مزدوری تمہارے لیے کر رہا ہوں، اور مزدوری کر کے تمہیں پیغام دے رہا ہوں، جب کبھی بھی وقت پڑ جائے، وقت پڑنے پر مزدوری کرنا پسند کرنا، ضمیر بیچنا پسند نہ کرنا۔ ایک اور صلوات پڑھ دینا مل جل کے محمد علیہ وسلم۔ بھائی علی نے کس لیے کی مزدوری؟ اپنے سینے کو پھاڑ دیں۔ بھائی اگر علی ٹھوکر مارے، زمین زیورات اگلے، اے میرے مولا جس کی ٹھوکر میں دنیا بھر کی دولت ہو وہ مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ یا تاریخی جملے ہیں بابا سن لو یار، کہا مزدوری اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، مزدوری تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے۔ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے، اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے مزدوری کرنے نہیں جا رہا، سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی علی نے مزدوری کر کے تمہیں پیغام دیا ہے، اگر میرے شیعہ ہو وقت پڑنے پر مزدوری کو پسند کرنا، سبزی بیچنا پسند کرنا، کبھی زمین کو بیچنا پسند نہ کرنا۔ بھائی علی تمہارے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اچھا پھر پوچھتا ہوں، سخی ابن سخی ہے نہیں ہمارا مولا؟ اچھا بے شک کم لوگ کہہ رہے ہیں، کریم ابن کریم، سلطان بن سلطان،
یار کبھی تم نے سوچا، بہت تھکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں، ہمارا مولا چاہتا قبلہ، ہمارا مولا چاہتا تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا، بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، یار رہ سکتا تھا نا. انہیں کچھ لوگ اس انتظار سے، تم سب کی وجہ سے، تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے. یار تم جملے ضائع کر رہے ہو. نہیں آپ کہو تو میں ختم کر دوں سکا مجلس سے. تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے. ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کے یہ پیغام دیا ہے، اے شیعو یاد رکھو، اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، سود خوری ذلت ہے. اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں بےایمانی ذلت ہے. اچھا یہ جو نوجوان ہمارا بیٹھا ہے، میں بھی آہستہ آہستہ تقریر کو لایا بچے ہوئے 20-25 منٹ کے لیے. بھئی ہمارا یہ نوجوان جو بیٹھا ہے، یہ سوچتا ایک رات میں کیسے کروڑ پتی بن جائے. دیکھیے زمانہ ایجوکیشن اور دولت کے نام پر اتنا ماڈرنائز ہو گیا ہے نا، آپ ایک رات میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں. جملہ کہوں ضائع تو نہیں کرو گے؟ مجھے احساس ہے یار، جس عبادت میں جتنی سختی بڑھتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا بڑھتا ہے نا. جتنی گرمی بڑھ رہی ہے اتنی لطف عبادت بھی بڑھ رہا ہوگا نا. آمادہ رہیے گا بھائی. ایک رات میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں، ہیرے جواہرات کے قبلہ بستر بھی بنوا سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی. یار لفظوں کی مجلس ہے یار، میں چاہ رہا ہوں بات پہنچا دوں. اچھا یہ جو ہمارا نوجوان آ رہا ہے، یہ سوچتا ہے ایک رات میں کیسے کامیاب ہو جائیں، جبکہ اللہ نے جبکہ اللہ نے کامیابی کا فارمولا 25 منٹ گفتگو سمیٹنا ہے. جبکہ اللہ نے کامیابی کا فارمولا 1400 برس پہلے قرآن میں رکھ دیا. اور بابا جان لو گے، خالق قسم نے قسم کھانے کے بعد کہا والعصر، قسم ہے عصر کی. اگر آج کی مجلس میں سورہ عصر کو نہ پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ کیونکہ سورہ عصر کی جیسی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے، کہیں نہیں ہوئی. یہ سورہ عصر نہیں، حسین کی جیت کا اعلان ہے. بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والعصر، ہر انسان خسارے میں. جاگے کا انشاءاللہ یادگار جملے ہونے والے ہیں. ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہیں. اب تو مسکرا لو میرے بھائی، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اچھا آپ بولے نہ بولے کوئی افسوس نہیں ہوگا. اگر یہ علماء سمجھ کے اپریشیٹ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو تکلیف ہوگی. جو قبلہ میں نے یہاں ترجمہ کیا، لفظ ایماندار کا ترجمہ کیا، لفظ مومن کا ترجمہ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں، ایماندار نہیں ہوتے. ارے اللہ جانے آپ نہ بہت محنت کرا رہا ہوں میرے بھائی. بھائی ابا دادا ایماندار تھے، ابا دادا ایماندار تھے، آپ ہیں ایماندار. اور قرآن کہہ رہا سنیے، خام و خام میں گھر میں گاؤں میں شہر میں خاندان میں ایمانداری کا ڈھول نہ پیٹو. ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں. قرآن نیندیں حرام ہو جائیں گی. قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے عمل صالح بھی انجام دو، وتواصوا بالحق، حق بولو. چھوٹا ہے تو تنبیہ کرو، برابر کا ہے تو نصیحت کرو، بڑا ہے تو گزارش کرو. یار تمہارے سننے کو سلام ہے بابا. قرآن کہہ رہا حق بولو، چھوٹا ہے تو تنبیہ کرو، برابر کا ہے تو نصیحت کرو، بڑا ہے تو گزارش کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے جب کبھی بھی آپ حق بولیں گے نا تو آپ کو برا کہا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے. ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. یار تم سننا ہی نہیں چاہ رہے ہو مجلس میرے بھائی. قرآن کہہ رہا حق بولو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یار قسم خدا کی نسلوں میں جائیں گے جملے اگر تم آمادہ رہے. اب تو میں آمادہ ہوا. بہرحال جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ابھی تک تو میں ہی آمادہ نہیں ہوا تھا نا، اب میں آمادہ ہونے کی کوشش کر لو تاکہ تم آمادہ ہو جاؤ. مجھے سن لو سرکار. قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکنے پائے. قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو 4 کام کرو. ایمانداری سے کام لو،
عمل صالح انجام دو، حق بولو، صبر کرو. اگرچہ تم نے اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر لی اور خمینی والا مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے، چٹائی پر بیٹھو گے وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے. اللہ جانے کب آمادہ ہوگے میرے بھائی. اچھا قرآن ہے، قرآن. ذرا ایک اچھی سی سلوات سنا دو مل جل کے محمد وار. اجازت ہے اب پڑھا جائے بھائی اجازت ہے اب پڑھا جائے. شروع ہو رہی ہے مجلس، سروں کو اٹھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو 4 کام کرو. پہلا کام ایمانداری سے کام لو. آپ کے چہرے دیکھ کے بول رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے ایماندار بیٹھے ہیں. منبر سے حسن زن رکھنا چاہیے نا. عمل صالح انجام دو. کاش کہ پورا کراری اور کوشانوی کا علاقہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا، تب میں منبر کو عرش بناتا، تمہارے دلوں میں فواد کے دروازوں کو کھلواتا. فواد وہ کمرہ ہے دل کا جہاں ولایت علی ہوتی ہے. اور تم مجھے اذن دخول دیتے، تب تمہارے دل میں اتر کے یہ جملہ پڑھتا. بھائی قرآن کرے اگر کامیاب ہونا چاہتے تو 4 کام کرو. پہلا کام ایمانداری سے کام لو. سارے کام لیتے ہیں. عمل صالح انجام دو. چہرے کی رونق بتا رہی ہے سارے عمل صالح انجام دیتے ہیں. اور بھائی جان، چچا جان، جب خود پہ پڑتی ہے صبر تو کرنا پڑتا ہے. صبر بھی کر لیتے ہیں. کتنے کام کر لیے؟ جو حاضر ہے وہ بول رہے ہیں. کتنے کام کر لیے؟ کرنے کتنے ہیں؟ 4. یار حق بھی تو بولنا ہے، یہی تو مجلس ہے. حق بھی تو بولنا ہے. اور بیچارہ گاؤں میں اگر کوئی ہمت کر کے حق بول بھی دینا تو اس سے کہا جاتا ہے آپ ہی بچے تھے بولنے کے لیے. ہائے ہائے تم تھک رہا ہو میرے بھائی ہیں، آپ ہی بچے تھے. یہی مشورہ آیت اللہ خمینی کو دیا گیا تھا جب آپ نے سلمان رشدی کے جاگنا یار واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا. تو کچھ لوگوں نے کہا آغا جب سب نہیں بولے تو آپ کیوں بولے؟ کہ یہی تو وقت تھا دنیا کو دکھانے کا کہ دنیا دیکھ لے حافظ قرآن اور ہوتے ہیں، محافظ قرآن اور ہوتے ہیں. یار تمہارے سننے کو سلام ہے، سلامت رہیے. اچھا آخری مرحلہ تقریر کا، ذرا مل جل کے سلام پڑھے محمد والے محمد پر. یار میں نے تم سے ایک بھی اور یہ بھی تو نہیں کہا کہ داد دو. نہیں ہوا اس میں جاؤ، اس میں ہوا جانے نا، وہ مجمع کا مائنڈ وہاں کانسنٹریٹ ہو جائے گا آپ کی طرف. ہے یار میں نے ایک بھی بار تو نہیں کہا نا مجھے داد دو. کہا لیکن سلوات بھیجنے کو تو کہا. یار کوئی ٹیکس تھوڑی نہیں لگے گا یار. وہ سلوات وقت میرا ختم. آج حق دکھاتا ہوں. حق دیکھیے گا، بس حق سمجھانا ہے. کیونکہ آج ان آخری مجالس میں اگر حق نہ پڑھا جائے گا سرکار تو سرکار مقصد عزاداری مجھ طالب علم کے اعتبار سے مکمل نہیں ہو پائے گا. حق سنیے. مقتل کا نام مقتل ابی مخنف، جائیے یاد رکھیے گا. آیا تو کوئی رحیم پور ملانی کی زمین پر کوئی حسین کا دیوانہ کچھ تحفہ دے کے چلا گیا، اور کوئی جزا نہیں چاہیے تم سے. جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے. ان تین کیمروں کے ذریعے سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جملہ آج یہاں کی زمین سے اٹھ کر پورے الہ آباد میں پھیل جائے. سفر کریے گا میرے ساتھ. ہاں سنیے. مقتل کا نام ہے مقتل ابی مخنف. حالانکہ اس روایت کے 3-4 حوالے میرے پاس موجود ہیں. اس روایت کے کیا جتنی باتیں میں نے پڑھی سب کے حوالے اسی وقت منبر پہ موجود ہیں. کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. اتنی دیر میں تمہارے سر تو عرش سے ٹکرانا چاہیے تھے، لیکن موسم ساتھ نہیں دے رہا ہے نا. مجھے احساس ہے سرکار ختم ہو رہی ہے بات ہے. مقتل کہتا، سنیے مقتل کہتا ہے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین نے حج کو عمرے میں بدلا، مکے کو عبور کیا، کربلا کی طرف چلے. چلتے چلتے دوران سفر، حوالہ عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. ہندی کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ آج کچھ لوگ ہندی پڑھ کے ہی مرجع سے بحث کر رہے ہیں نا. میں کچھ کہہ رہا ہوں
بس مرحلے کو محسوس میں کہیں لے گیا آپ کو ہے. آئیے ایک مرحلے تک ہے. امام حسین نے تھکنا نہیں یار. اگر دن بھر کی تھکاوٹ نہ اتر جائے تو کیا فائدہ زبان کو ذریعہ بات سے رگڑنے کا ہے. اگر موسم کو نہ بھول جاؤ سرکار کیا مرحلہ عبور کیا چلے کربلا کی طرح چلتے 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 دوران سفر سرکار سید الشہداء امام حسین نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مقتل لکھتا ہے جیسے ہی شہزادہ علی اکبر نے اس فکرے کو سنا برق رفتاری سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, بجلی کی رفتار سے گھوڑے کو دوڑایا. دوڑانے کے بعد بابا کے پاس آئے اور جملہ کہا ہے میرے بابا جان ابھی ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا جاگنا یار انا للہ ہے. آج تم بھی ثواب کما لو نا آیت پڑھ کے انا للہ ہے. پلٹ کے پوچھا ہے میرے بابا جان یہ سب کو پتا یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا سرکار یہ چہرے بتا رہے ہیں بھائی بابا جان میں نے ابھی 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 سنا آپ نے فرمایا انا للہ ہے و انا الیہ. سب کو پتا ہے یہ آیت ہم کب پڑھتے ہیں. کہا بابا جان کیوں پڑھا؟ پلٹ کے کہا تاریخی جملے ہونے والے ہیں. اور آخری بات اے میرے نور نظر اے میرے لخت جگر اے میرے جوان علی اکبر اے میرے نانا کی شبی اے میرے بیٹا ابھی ابھی جاگنا. ابھی ابھی اگر اب مل کے نہیں بولے تو آگے نہیں پڑھوں گا. ابھی ابھی میں محو خواب تھا. دوران خواب میں نے کیا دیکھا؟ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. ان قریب وہ موت ہمارے قافلے کو نگلنے والی ہے. مولا کا جملہ ختم. تاریخی جملہ جاگو. جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ امام وقت ہو وہ کیا آ رہی ہے ہم خود وہیں پلٹ جاتے ہیں. نہیں ایسا مجمع تو سرکار 2 مہینہ 8 دن میں پہلی بار ملا ہے سرکار. جو سوچ رہا ہے نہیں ابھی 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 مسائل نہیں ہے بھائی. اے بابا جان وہ کیا آ رہی ہے آپ کہہ دو وہیں پلٹ جاتے ہیں. یا بابا جان موت آ رہی ہے آنے دیجئے یہیں رکتے ہیں یہیں رک کر اس کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن اے میرے بابا جان جتنا وقت ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے گا یا جتنا وقت موت کو یہاں آنے میں لگے گا جاگو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یا موت کے یہاں آنے سے پہلے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو کیا ہم حق پر نہیں ہیں. یہی تو مجلس ہے یار. کیا ہم نوجوانوں اگر کہیں جانا تو چلے جاؤ یار لیکن مجھے دیکھو وہ فرش بچھاتے رہیں گے تو مجھے دیکھو کیا پوچھا جناب علی اکبر نے بابا جان کیا ہم حق پر. یار بڑے عجیب لوگ ہو یار منع کرنے کے باوجود وہاں دیکھ رہا ہو یار. آپ کو جگہ مل گئی آپ بیٹھو آپ مجھے سنو بھائی. جناب علی اکبر نے کس سے پوچھا؟ امام حسین سے. کیا پوچھا؟ اے بابا جان کیا ہم. اچھا کس نے پوچھا؟ جناب علی اکبر نے. کس سے پوچھا؟ مولا حسین سے. وہاں پوچھا ہے جناب علی اکبر نے. آج نوید آبدی پوچھے گا 7 ربیع اول کو اس مولانی کی زمین پر اس بیٹھے ہوئے مجمع سے. آپ سب مل کے مجھے بتائیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ نہ بابا جب تک ایک ایک جوان مل کے نہیں بولے گا ایک لفظ آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ مجلس تمام ہو رہی ہے اب سب مل کے مجھے بتائیے. پھر پوچھتا ہوں امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ ماشاءاللہ پورا مجمع کہہ رہا ہے امام حسین حق پر تھے. میں کہوں گا اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے اس سے بڑی مجلس تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا نا یار. روئیے کا نہیں. اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے اگر کل تک بھی پورا کوشامبی مل کے داد دے جملے کا حق نہیں ہونے والا. جملہ اتنا بڑا ہے میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا تم چاہے جیسے سننا. اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے جو بات آپ کے ماتمداروں کو پتا ہے جو بات آپ کا نوحہ پڑھنے والوں کو پتا ہے جو بات آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے. اے شہزادہ علی اکبر جو بات آپ کے شیعوں کو پتا ہے کیا وہ بات آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں؟ عجب نہیں. شہزادہ علی اکبر جواب دے. نوید آبدی پتا مجھے بھی تھا لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. اللہ جانے کیسا مجمع بیٹھا سرکار میرے سامنے. میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے. چلو تم جیسے سن رہے ہو میں اسی لیول پہ آ کے پڑھتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے میں زیادہ محنت کر رہا ہوں. امام جناب علی اکبر نے کہا پتہ مجھے بھی تھا
لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے، جو سمجھ جائے گا اس کو سلام ہے سرکار، میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا، اور کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے یہ اعلان کر دیا، دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے۔ نا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ سمجھ نہیں پا رہے، نوید آپ اس میں سمجھا نہیں پا رہا، کہا میں اپنے لیکن مسئلے کو محسوس کریے، میں نے سوال کر کے دنیا کو ہی بتا دیا میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے، سوال کر کے بتایا ہے حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے۔ اللہ جانے اب کتنے بولیں گے کتنے خاموش رہیں گے۔ اے میرے قوم کے جوانوں، جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ، یہ ہے کربلا۔ بس خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، جیتے رہیے جی۔ حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دینا۔ ایک جملہ کہوں چاچا جان، اگر جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو، اگر جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو جلدی ختم ہو جائے، لیکن دو چار جو وہاں سے آتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے یار، دو چار جو وہاں سے آتے ہیں، وہاں کی بات کو یہاں کرتے ہیں، یہاں کی بات کو وہاں کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ اچھا غیبت کرنے والے کی ایک پہچان بتاؤں، جب بھی یہ آپ کے پاس آئے گا بیٹھے گا اور فوراً کہے گا ایک بات بتاؤں، اچھا انسان کا مزاج کہے گا بتاؤ، فوراً کہے گا بتا تو رہا ہوں مگر میرا نام نہ بتانا۔ یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہ بتانا، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے، اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے۔ اگر جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو تو جلدی، اچھا مجھے دیکھیں پلیز، بہت تھک گیا ہوں یار، میں نے ایک دائرہ یہ بنایا، یہ ایک دائرہ میں نے یہ بنایا، اگر یہ چھوٹی کلاس کا بچہ اگر کلر کرنے پر آئے گا پہلے کون سا دائرہ بھرے گا؟ یار اردو تو نہیں پڑھا رہا ہوں نا، بولو چھوٹا والا، یہی تو اتنی دیر سے میں سمجھا رہا ہوں یار، عداوت کے دائرے کو جتنا چھوٹا رکھو گے اتنی جلدی بھر جائے گا۔ تم تھک رہے ہو یار، جتنا بڑھاؤ گے بڑھاتے بڑھتا چلا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بھتیجے سے کہو چچا کو سلام کرو۔ نہیں تم سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا سرکار۔ چلو کہیں ایسا مجمع ملتا ہے، میری قسمت یہاں مل گیا، کوئی بات نہیں، لیکن چہرے تو بول رہے ہیں۔ اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہے، بھانجے سے کہو ماموں کو سلام کرو۔ اور حق کی ایک پہچان بتاؤں، بہت آہستہ سے پڑھوں گا۔ حق کی ایک پہچان یہ ہے، جو حق کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے آپ کو حق کی طرف جانے سے روک نہیں پاتا، تلوار روک نہیں پاتی، جاگو، نشتر روک نہیں پاتے، خنجر روک نہیں پاتے، بھالے روک نہیں پاتے، دولت روک نہیں پاتی، جمہوریت روک نہیں پاتی، سیاست روک نہیں پاتی۔ نہیں آپ پہنچے نہیں، ارے بھیا حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی ہے۔ اللہ جانے کہاں سے لفظ لاؤں یار۔ آخری 4 سے 5 منٹ ہو گئی مجلس تمام۔ کون چلا ہر کا؟ یار میں نے کہا نا ممبر پہ اونچا سنتا ہوں یار، ہر کا؟ اچھا سب کی زبان سے یہی نکلا، ہر کا بیٹا غلام بھائی، لیکن پہلا جملہ کیا نکلا؟ بیٹا، یعنی یہ تہذیب جناب ہر ہے۔ اگر ڈرے حسین یا حسین کی مجلس تک آؤ تو اولاد کو گھر چھوڑ کے نہ آؤ۔ میں تو کم لفظوں میں پڑھ رہا ہوں یار، اگر مجمع آمادہ ہوتا تو معرفت کے موتی یہاں پہ تمہارے سروں پہ گر رہے ہوتے۔ میں تو بہت سی باتیں بچا کے لے جا رہا ہوں۔ آخری بات، ہر کا بیٹا چلا، ہر کا غلام چلا، ہر کا بھائی چلا۔ جب یہ چاروں چلے، بہت سمیٹ دیا،
جو مجھے جانتے ہیں بہرحال صرف جناب حر پہ پڑھنے کے لیے مجھے کم سے کم 5 سے 6 مجلسیں چاہیے، صرف جناب حر پہ پڑھنے کے لیے ایک قیمتی تحفہ اور مجلس تمام. سروں کو اٹھاؤ. جب یہ چاروں چلے آنے کا انداز کیا ہے حر کا؟ آنکھوں پر ہاتھ آئے. آنے کے بعد کیا کہا؟ جملہ استفہام کے ساتھ. ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، 4-5 منٹ ہے میرے پاس، اجازت ہے؟ سنو گے؟ تم ایک ایسی سلوات سنا دو کہ تاکہ تمہاری نسلوں میں یہ جملہ چلا جائے. سب مل جل کے سلوات پڑھ دو. سننے والے دیکھیے، میں بہت مائنڈ کا شارپ اور میری تھنکنگ بہت بلند ہے. کروں ہاتھ سے ان کی طرف. سب مل جل کے پڑھ سلوات محمد و آل محمد پر مل کے پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سے لیکن وقت نہیں سمیٹ رہا ہوں. بھائی آئے نا، جب یہ چاروں آئے، حر سب سے آگے. حر نے سب سے پہلے سید الشہداء کے آگے بڑھا، استفہام کے ساتھ، سوال کے ساتھ، کوشچن کے ساتھ. ایک کوہرام برپا ہونے والا ہے کراری کے اس گاؤں کے اندر. ہاں کراری کے اندر ہے نا. اب تمہارے سر بھی اگر عرش سے ٹکرائے تعجب نہ کرنا. حر نے آخری جملہ ہے، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، ایک جملہ کہا، اے آقا حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جو آئے ہو مجلس میں شرکت کرو یار. اے میرے آقا حسین کیا میری، روئیے نہیں آپ پلیز، کیا میری خطا معاف؟ ابھی تو حر جاگنا، ابھی تو حر بھیک مانگ رہا تھا، وہاں سے جواب آیا، حر میں نے بھی معاف کیا میرے. کیا کہا؟ اچھا اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھے جنہوں نے آج تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے ہیں. چلتے آئیے میرے ساتھ کیونکہ مجھے خطابت میں بھروسہ نہیں. چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سنیے. بھائی امام نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی. کیا کہا جناب حر نے آ کر؟ اے آقا حسین کیا میری خطا اچھے بولو معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کیا کہا؟ حر میں نے بھی معاف کیا میرے. میں کہوں گا اے علی اکبرو، علی اوسط و علی اصغر کے بابا، اے زینب و کلثوم کے بھیا، اے خالق نہج بلاغہ کے بیٹے، اے ہم شیعوں کی جان، اے نواسہ رسول، اے خون زہرا، اے میرے آقا حسین، اے فاتح کربلا. یہ بات نہ نوید عابدی کی سمجھ میں آئی، کوہرام برپا ہونے والا تاریخی جملہ ہونے والا ہے اس مجلس کا. اے میرے آقا حسین یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جو آپ نے یہ فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. مولا صرف یہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی، یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا. سب کے لیے تحفہ نہیں ہے، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے تحفہ ہے سرکار. میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا. اور دیکھیے قبلہ، ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو منبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے. کبھی کبھی خطیب بھی یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے. میں پڑھ کے نکل جاؤں گا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. اچھا مسئلہ بھی نا کہ اب تو ذاکر و خطیب بعد میں پہنچتے ہیں، مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے. اگر یہ پہنچ گیا تو قسمت، لیکن لائیو سن لیں اور ختم ہو گئی بات. اے میرے آقا حسین کوئی ایک بات کہتے میں نے معاف کیا تو بات ختم، یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا تو بات ختم. جاگو، مولا دونوں جملے کیوں کہے؟ کہ نوید عابدی غور کیوں نہیں کرتے؟ ابھی حر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے. جب میں نے حر کے مقدر پہ پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا تو میں حر والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ 2022 میں کسی مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا. نہیں سن رہا ہو یار؟ تم مجلس دیکھنے آئے ہو، سننے نہیں آئے ہو میرے بھائی. بھائی لگ رہا آپ کچھ لوگ یہاں والے ناراض ہیں سرکار مجھ سے. بھائی میں تو محنت کر رہا ہوں میرے بھائی. بھائی امام، اچھا ہم سوچ رہے ہیں، حالانکہ اس جواب کو الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ سنا گیا. یہ جو جواب میں نے دیا ہے پوری دنیا کا گشت کر کے ہندوستان واپس آ چکا ہے. اب تم چاہے جیسے سننا پڑا تو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر میں نے دونوں جگہ ہے.
آج پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ زمین پہ کیسے سنا جاتا ہے. ہاں اگر اس سے بہتر جواب کسی نے دے دیا تو خاموش رہیے گا. ختم ہو گئی. امام حسین جانتے تھے 2022 میں کسی مولوی کے خواب میں یزید آئے گا, اور یزید آنے کے بعد کیا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں, خون کا مسئلہ ہے. یہ صحیح و غلط کی بات ہے. حق پڑھ رہا ہے, حق نہ بیداب دی. بھائی یزید نے آگے کیا کہا؟ حسین نے, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید, تاریخی جملہ ہے, یزید کہہ رہا ہے اللہ نے معاف کر دیا. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی معاف کیا. یہاں تھوڑے آمادہ ہو جا. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. امام حسین نے کہہ دیا کربلا میں, کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. میں زہرا کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں. یاد رکھو, جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ جانے کہاں بات پہنچ رہی ہے. یاد رکھو, جب تک مظلوم معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تم ظلم کرو گے, ظلم کرو. اللہ نے جناب داؤد سے کہا, داؤد اپنی قوم کے ظالموں سے کہہ دو مجھ اللہ کو یاد نہ کیا کرے. جب کوئی مجھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو میں اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہوں, مگر ظالم کو لعنت کے ساتھ. آپ سوچ رہے ہیں آپ نے راجستھان میں کسی کا سر کاٹ دیا اللہ اکبر کہہ کے, اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تجھ پہ لعنت. بم باندھا مدرسے میں کود گئے, سوچ رہے تھے اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تجھ پہ لعنت. بم باندھا پاکستان کی مسجد میں کود گئے, 70 لوگ مار دیے, سوچ رہے تھے اللہ خوش ہوگا؟ ایک جملہ کہوں, ایک مسجد مرے 2 لوگ, دونوں نے لیا اللہ کا نام, ایک کو ہلاکت ملی. میں سمجھ رہا ہوں جو داد دے رہے ہو بڑے سخت ماحول میں داد دے رہے ہو. یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں یاد رکھو سوائے حسین کی ماں کے کوئی اجر نہیں دے سکتا. بھائی ایک مسجد قبلہ مرے 2 لوگ, ایک کو ہلاکت ملی, ایک کو شہادت ملی. کیا کہہ کے کودے؟ کافر, کافر, شیعہ, کافر. اب سے قبل ابھی میں نے پرسوں یہ جملہ حیدرآباد میں پڑھا, وہاں کا منظر تو بتا نہیں سکتا لیکن تم آرام سے سن لو جیسے تم سن رہے ہو. بھائی کیا کہا؟ کافر, کافر, شیعہ, کافر. قبلہ یہ کمال کی بات نہیں, ہمیں کافر وہی لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا. ارے بھیا آج 7 ربیع اول کی مجلس میں یہ دعا مانگو, پروردگار ہمیں ایسا کافر بنا دے جیسا ابو طالب تھا, ان کو ایسا مسلمان بنا جیسا ابو سفیان تھا. اچھا کیا کہا؟ کیا کہا؟ کافر. اب طاقت نہیں بچی یار, شام میں پھر مجھے تقریر کرنا ہے یہیں پر. کافر, کافر, شیعہ, تھک رہے ہو کیا؟ کافر, کافر, شیعہ, کافر کہا, مسجد میں کود گئے نا. جملہ کہوں, مجھے دیکھو لطف آ جائے گا. دنیا نے دیکھ لیا, کافر نماز پڑھ رہے تھے, مسلمانوں نے حملہ کر دیا. اللہ جانے قسم خدا کی, تم سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو. بھائی ایک جملہ کہوں, بھائی کافر نماز پڑھ رہے تھے. بھائی ہمیں کافر کہتے ہیں نا, ہم کافر ہیں لیکن ابو طالب کے مذہب والے. بھائی ہمیں کافر, بھائی کافر نماز پڑھ رہے تھے, مسلمانوں نے حملہ کر. جملہ کہوں, 19 رمضان سے ہمارا دشمن بھی سمجھ چکا ہے اگر علی والوں کو مارنا ہے یہ میدان میں نہیں مارے جائیں گے. علی
یار بہت سینسٹیو خطیب ہوں یار. دیکھو اگر کسی گاؤں کی کوئی بات کہیں غلط لگتی ہے میں ممبر سے کہہ دیتا ہوں, برا لگے تو لگے ہے. اور یہ بھیا نے ابھی نعرہ لگایا لبیک یا حسین, ہاں لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا, آدھے آدھا بولے, آدھوں نے آدھ اٹھایا, اور کچھ تو ایسے کہا جو شروع سے نہیں بولے وہ اب تک بھی نہیں بولے. یار کیا مصیبت آ رہی ہے یار. یاد رکھیے جہاں غیر مذاہب کے سامنے علی ولی اللہ ہم شیعوں کی پہچان ہے. وقت میرا ختم ہو رہا ہے. میں دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے, تھک گئے, واحد نعرہ لبیک یا حسین ہے. گزارش کروں کراری والوں, مولانی والوں, گزارش کروں اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین. وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. ہائے 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 ہائے, جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے, کیوں؟ وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین, قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. ارے سلام اچھا میں سمجھ رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو سرکار مجلس کے بعد کچھ لوگ کہیں اچھی تو پڑھ دی مگر لمبی پڑھ دی. ختم کر رہا ہوں. حضور سن لے, سلامت رہیے بس. نہ قبلہ بس بس آپ کا حکم. قبلہ محترم کر رہے ہیں, قبلہ اور پڑھیے. لیکن 5-6 راتوں کا جاگا ہوا, ایک دن میں 2-2 3-3 جگہ پڑھنا, سفر کرنا, پھر آپ کی نوکری کے لیے آنا ہے. ظلم اتنے بھی نہ کر کے کوئی سمجھے دشمن, میں نے لوگوں سے تمہیں دوست بتا رکھا ہے. ختم کر رہا ہوں بھائی. میں نے ممبر سے دیکھا نا, آپ بھائی یہ کیمرہ گھما رہا, صحیح گھما رہا ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہیں کہا ہو لبیک یا حسین, سب نے کہا نا. اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے, مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, بغض کیا تھا اب نہیں کریں گے, دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے, اما وف کی زمینیں کھائیں تھی لوٹا دیں گے. یہ ہے لبیک یا حسین. گناہوں سے توبہ کرنا, خالصتاً حسین کے ہو جانا. یار مرنا تو ہے اور تم مرو گے, تم مرو گے. ہمیں کس نے نہیں مارا؟ گھڑی دیکھو 1 منٹ بس, ٹھہر جائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا, ہمیں معاویہ نے مارا, ہمیں شمر نے مارا. یار علی والے کسی کا حق نہیں مارتے, لعنت کون بھیجے گا؟ یار کم سے کم کل رات کی پریکٹس ابھی سے کر لو نا, کیا چلا جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور دنیا جانتی ہے جب تک ہم روتے ہیں یہ سارے ہنستے ہیں, جس دن ہم ہنستے ہیں یہ سارے روتے ہیں. اللہ جانے میں کہاں سے لفظ لاؤں میرے بابا. بھائی ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا, ہمیں معاویہ نے مارا, ہمیں شمر نے, خولی نے, ابن زیاد نے, حجاج نے, مروان نے, بنو امیہ نے, بنو عباس نے, حشام نے, حشام بن عبد الملک نے, مروان نے, معتمد نے, معتمد باللہ نے, ہارون نے, معتوکل نے, داعش نے, صدام نے. مارا نہ مارا؟ کب سے مارا جا رہا؟ 1400 سال یعنی 14 صدی. اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے. قبلہ کوہرام برپا ہوگا. اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اے ہائے بھائی, اس جلوس عماری میں یہ 15 گھر کا مجمع تو ہے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, 15 گھر کا مجمع تو ہے نہیں. بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں. اتنے برسوں سے مارا جا رہا تھا, 10-20 کا مجمع ہو جانا چاہیے تھا. جو ہے وہ بولے یار. بھائی اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے, پھر بھی اتنا بڑا مجمع. آنے والے آ رہے ہیں, آ جائیں گے. یار آپ نے غور نہیں کیا,
جب تک انیس صاحب نہ آ جائے جملہ مکمل نہیں ہوگا. آ جائیے بھائی. انیس صاحب دعائیں چاہوں گا جملے پر. ختم ہو گئی, آخری جملہ ہے. اگر 1 منٹ میں 20 سیکنڈ اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا ہے. بس ختم کر رہا ہوں. اتنے برسوں سے انیس صاحب قبلہ ہمیں مارا جا رہا ہے. اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ 10-20 لوگ ہونا چاہیے تھے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. اللہ جانے تم کیوں نہیں بول رہے ہو میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے, حرام میں برکت نہیں رکھی. یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں. حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو, تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے, ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے. اللہ جانے سلامت رہیے. ہم مر کے بھی مرنے والی قوم نہیں. ہم سبب تسکین زہرا, ہم مر رہے ہیں, ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, کبھی مسجدوں سے, کبھی جلوسوں سے, کبھی مدرسوں سے, کیونکہ ہم نے قتل گاہ کو مدرسہ بنانا سیکھا ہے, مدرسوں کو قتل گاہ بنانا نہیں سیکھا. ہم اٹھا رہے ہیں جنازے. ہمارا جرم علی ولی اللہ. مارو, تم مارتے مارتے تو تھکو گے. بھائی یزید یہ چاہ رہا تھا امام ختم ہو جائے, حسین کو قتل کر کے سوچ رہا تھا ہم نے امام ختم کر دیا. امام حسین نے بھی کہا یزید اگر 2 امام تیرے گھر تک نہ پہنچا دوں میں حسین تیرا حال خراب کروں گا. سجاد و باقر تیرا مستقبل خراب کریں گے, اتنا خراب کریں گے قیامت تک کا آنے والا شریف باپ مذاق میں بیٹے کو شیطان کہلوانا پسند کرے گا, یزید کہلوانا پسند نہیں کرے گا. آج 7 ربیع اول, کلیجہ پھٹ جانے والا دن. جب محرم جانے سے تمہارا کلیجہ اتنا پھٹ رہا ہے تو مدینہ قریب آنے سے زینب کا کیا حال ہو رہا ہوگا. امی میں واپسی کے مسائل پڑھوں گا, روضہ رسول اللہ پر حکم ہوا ہے تو وہاں پڑھوں گا, لیکن دل یہ چاہ رہا ہے, پردہ دار مائیں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. بڑا نرم نازک ہوتا دل ہے ان بیٹیوں کا, بہت نازک دل ہوتا ہے ان بیٹیوں کا. آپ صاحب اولاد ہیں نا قبلہ, میں بھی صاحب اولاد ہوں. جیسے ہم فلک پر ایام ازا کا چاند دیکھتے ہیں قبلہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں. اب 9 ربیع اول کے بعد ہم گھر پہ پہنچیں گے. میری بھی 3 سال کی بیٹی ہے. جب میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں گھر پہ بات کرنا بند کر دیتا ہوں, اور جب کبھی بھی گھر پہ فون لگتا ہے اتفاق سے میری بیٹی فون اٹھا لیتی ہے, آواز کو پہچانتی ہے تو پہلا جملہ یہی کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گے. دل تڑپ جاتا ہے رونے والوں. یہ بیٹیاں چاہتی کیا ہے؟ یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی. بیٹیاں یہی چاہتی ہیں باپ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو جائے, باپ کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے, باپ بستر پہ کیوں نہ آ جائے, بس نگاہوں کے سامنے رہے. کیونکہ جب تک باپ گھر میں رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے, اور جب گھر سے باپ چلا جائے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا نہیں لگتا. اور یہی وجہ ہے تاریخ میں ایک بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو بیٹی یہ چاہ رہی تھی باپ مل جائے وہ تو زندان میں سو گئی نا, نہ اسے باپ نصیب ہوا. ختم کر رہا ہوں میں صاحب, زیادہ دیر نہیں پڑھ پاؤں گا. نہ وطن لوٹ کے جانا نصیب ہوا. بھائی یہیں سے وہاں مصائبوں کا میں آغاز کروں گا, آپ گریہ کر لینا. روایت کہتی ہے اکثر سکینہ, کلیجہ تھام لینا, اکثر سکینہ مولا سجاد کے پاس آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی بھیا سجاد شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے مارے, مجھے تماچے تو مارا کرے مگر تانے نہ دیا کرے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھیا شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے تماچے تو مارا کرے مگر مجھے تانے نہ دیا کرے. سجاد نے پوچھا بہن سکینہ کیسے تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا مارتا بھی ہے, مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو, بلا اپنے چچا عباس کو, بلا اپنے چچا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. مجھے حکم ہوا ہے مصائبوں کا تو میں پڑھ دیتا ہوں, میرا ارادہ نہیں تھا لیکن تم سن لو. بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. ایک جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا, میں تڑپ گیا رونے والوں. سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی بابا دیکھو شمر مجھے تماچے مارتا ہے. اے بابا شمر جب بھی مجھے تماچے مارتا ہے, شمر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے, انگوٹھی میں ایک نگینہ ہے. جب تماچا مارنے کا ارادہ کرتا ہے نگینے کو سیدھا کرتا ہے, وہ تماچا میرے رخسار. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہے یا نہیں؟ بس ختم کر رہا ہوں. ایک روایت سن لو تاکہ تم روتے ہوئے گھروں کو چلے جاؤ. اللہ جانے جو نہیں رو رہا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا ہے. اے میرے قوم کے جوان تم نہیں رو رہے نا, وہ نوجوان جو وہاں کھڑے ہیں نا تم بھی نہیں رو رہے. تم نہیں روتے نا, میں نہیں پڑھتا مصائب. بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے, اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ یہ کلیجہ سید سجاد کے پاس. جزاک اللہ. آخری جملے بہت آرام سے پڑھ دیتا ہوں, 1.5 سے 2 منٹ. جب دربار حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا اور شمر سے پوچھا گیا شمر تو نے یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ستم کیے؟ کلیجہ تھام لینا. شمر کہتا مختار میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا. اے مختار میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. اللہ جانے کیسے پتھر دلو, تم رو ہی نہیں رہے ہو میرے بھائی. ایک سارے مصائب چھوڑے. مختار نے کہا شمر تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھ سے مصائب پڑھنے کو قبلہ کہا تو گیا ہے لیکن میں سکینہ کے مصائب نہیں پڑھ پاتا. وہ اس لیے کہ ایک عزادار کے ساتھ ساتھ میں ایک باپ بھی ہوں. اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. حیا نہ کرنا, قیامت کے مصائب ہیں. کہا مختار تم سن نہیں پاؤ گے. مختار نے کہا بتا تو نے کربلا میں ایسا کون سا ستم کیا میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. شمر کہتا مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. بتا کیا ہوا؟ کہا مختار جب میں حسین کو ذبح کر چکا میں خیموں کی طرف چلا, میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں تلوار سے رسیاں کاٹتا جاتا, خیموں کو گراتا جاتا, دوسرے سپاہی آتے آگ لگاتے سامان کو لوٹتے جاتے. اے مختار مجھے حسین کی اس بچی کی تلاش تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. سن لے ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. ختم ہو گئے مصائب. اے مختار اپنی بچیوں کے چہرے سامنے رکھو, تم اپنی بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو. مختار عجب نہیں, میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا, میں نے کیا دیکھا 4 سال کی بچی ہے, چھوٹے سے مسلح پر بیٹھی ہے, دونوں ہاتھ زمین کربلا پر ہے. میں نے پوچھا ہے بچی کو کون ہے؟ بچی کہتی ہے ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے ظالم جب میرا بابا لوٹ کے آئے گا میں تیمم کروں گی, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی. آخری جملہ مجلس تمام ہو گئے. اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری. امام زمانہ تو آ گئے نا, ختم ہو رہی ہے مجلس. مختار میں سمجھ گیا یہ حسین کی بچی ہے. میں نے تلوار کو نیام میں رکھا, اپنی بیٹیوں کے چہرے سامنے رکھو. میں نے تلوار کو نیام میں رکھا, میں نے تازیانہ اٹھایا, میں گھوڑے سے کودا, بچی کھڑی ہو گئی, میں آگے بڑھا, بچی پیچھے ہٹی, میں آگے بڑھا, بچی پیچھے ہٹی. وہ بچی کہتی ہے ظالم میں سید زادی ہوں. اللہ جانے تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا رونے والوں. میں سید زادی ہوں, میں علی کی پوتی ہوں, میرے پاس میں نہ آنا, تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی. مختار میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ پڑی.
میری پردہ دار ماں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں. اگر کسی بہن کا دل کمزور ہے مجلس سے اٹھ کے چلی جائے. جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے چلی جائے. میں اس سے بڑے مصائب آج نہیں پڑھ سکتا. بس آخری جملے. اے مختار, میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ پڑی. بچی حسین کی تھی. بچی سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں. وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. مختار, میں نے زمین پہ تازیانہ مارا, بچی کو ڈرایا. بچی پھر ڈر گئی. ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. مختار, میں نے کھڑکیاں دی, زمین پہ تازیانہ مارا, بچی کو ڈرایا. بچی پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. آخری جملہ, مجلس تمام ہو گئی. جنہیں رونا نہ ہے سروں کو جھکا لینا. اے مختار, میں نے پھر زمین پہ تازیانہ مارا, بچی ڈر گئی. مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. بچی چھوٹے چھوٹے کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. شمر خاموش ہو گیا, شمر خاموش ہو گیا. مختار نے کہا آگے بتا کے کیا ہوا. کہا مختار تم مر جاؤ گے, تم سن نہیں پاؤ گے. مختار کہتا ہے اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے, جلدی بتا آگے کیا ہوا. کہا مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ. اس جملے کے بعد مختار بے ہوش ہو گیا. مختار نے, آخری جملہ ہے, مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کہا آگے کیا ہوا بتا. کہا مختار, آخری جملہ, مختار جیسے ہی میں نے چاہا اس بچی کو تازیانہ ماروں, بچی ڈر گئی. بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی, واپس لے آئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم, اے ظالم, مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے, مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے. ارے یہ گوشوارے میرے بابا نے پہنائے تھے, مجھے اتارنا نہیں آتے. شمر آگے بڑھا, گوشواروں کو کھینچا. اے مختار, میں نے کیا دیکھا. عباس کا لاشا, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. اے میری بچی, مجھے معاف. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت. Hello.